دھویا کرو۔ اور اسی طرح حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین، یہ دونوں سے بھی حدیث منقول ہے کہ وہ جب وضو کرتے اپنے پاؤں کو دھویا کرتے تھے۔ آپ تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے 12 امام ہیں وہ معصوم ہیں، آپ نے اپنا جو شریعت لیا ہے تو ان معصوموں سے لیا ہے، تو آپ کے ان معصومین سے بھی یہاں پر اپنے پاؤں کو دھونے کا حکم ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل سے جب یہ فرمایا کہ اپنے پاؤں کو دھویا کرو، اپنے انگلیوں کے درمیان صحیح طریقے سے خلال کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنے پاؤں کو دھو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس آیت کے اندر جو پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے کہ آپ نے بھی یہی مراد لیا ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جس طرح اللہ نے قرآن میں پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، اپنے پاؤں کو اسی طریقے سے دھویا کرو، کیونکہ شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہے اور یہ قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے، تو اس کی تشریح بھی آپ کریں گے۔ اب اس آیت کے متعلق ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اوپر کس طرح عمل کیا، کیونکہ آپ کی تفسیر، آپ کی تشریح ہی معتبر تشریح ہے۔ آپ نے جس طریقے سے کام کیا، جس طریقے سے آپ نے وضو کیا اور جس طریقے سے آپ نے عمل کیا، وہی تفسیر معتبر ہے۔ آپ کا قول اور آپ کا فعل یہ بھی تفسیر ہے۔ آپ نے جس طریقے سے وضو کیا یہ بھی تفسیر ہے، جس طرح آپ نے لوگوں کو وضو کرنے کا حکم دیا یہ بھی قرآن کی تفسیر ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، فرمایا کہ بے شک اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کی وضاحت کر کے پڑھ کے سنائیں لوگوں کو جو ان کے رب نے ان کی طرف اتارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، آپ نے اس آیت کو پڑھ کر آپ نے اسی سے یہی مراد لیا کہ پاؤں کو دھویا جائے گا، مسح نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس آیت سے مسح کرنے کا حکم ہوتا تو آپ صحابہ کو کیوں حکم دیتے کہ اپنے پاؤں کو دھو، پھر آپ مسح کرنے کا حکم دیتے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرض قرار دیتے ہیں وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، ان ایڑیوں کے لیے خرابی ہے، آگ میں جلیں گی وہ ایڑیاں جن ایڑیوں کو پانی نہیں ملتا، جن ایڑیوں کو نہیں دھویا جاتا۔ یہ وعید جو ہے فرضیت کے لیے شامل ہوتا ہے، یہ فرض حکم کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاؤں کو دھونا فرض ہے۔ اگر یہ فرض نہیں ہوتا تو آپ کیوں کہ فرماتے ہیں ان پاؤں کو آگ میں جلایا جائے گا؟ تو یعنی جلانے کا آپ نے یا وعید سنائی، تو اس وعید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاؤں کو دھونا فرض ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مسند احمد میں، طبرانی کبیر میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے وضو کیا اور وضو کر کے مسجد میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ناخون کے برابر اس کے پاؤں خشک رہ چکا تھا، پاؤں خشک تھا ان کا ایک ناخون کے برابر۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ارجع، فرمایا کہ لوٹ جا، واپس لوٹ جا، دوبارہ وضو کر، فاحسن وضوءک، دوبارہ جا کے وضو کر لے، اپنے پاؤں کو صحیح طریقے سے دھو لے۔ آپ کے پاؤں میں ایک ناخن کے برابر جگہ خشک ہے تو لہٰذا اپنے پاؤں کو صحیح طریقے سے دھو لے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں کو دھونے کا حکم ہے، آپ دھونے کا حکم دیا کرتے تھے۔ ایک روایت ایسی موجود نہیں ہے جس کے اندر مسح کرنے کا ذکر ہو۔ اس قرآن کو نبی کے زبانی سمجھا جائے گا، صحابہ کے اقوال ان کے فعل سے سمجھا جائے گا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دیتے ہیں پاؤں کو دھونے کا، اور صحابہ کا یہ عمل رہا
اور صحابہ کا اجماع رہا اور یہ تسلسل چلتا رہا، آج تک یہ تسلسل جاری ہے، آج تک یہ تسلسل جاری ہے۔